یہ تقریب اردو شاعری اور اردو ادب کی ویب سائٹ ریختہ.org کی پہلی سالگرہ کا جشن ہے، جس کی شمع پچھلے سال اسی تاریخ کو باقاعدہ روشن کی گئی۔ آج ایک سال بعد اس شمع کی لو بڑھتے بڑھتے ایک مشعل بن چکی ہے۔ ہمارے دل کو ایک آزار ہے ایسا نہیں لگتا، ہمارے دل کو ایک آزار ہے ایسا نہیں لگتا کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں، غزل خوانی بھی کرتے ہیں۔ ریختہ کا ایک سال کا سفر گواہ ہے کہ ہماری ایک معمولی سی کوشش کو آپ کے سرگرم اور پرجوش تعاون اور شرکت نے کتنا غیر معمولی بنا دیا ہے۔ 11 جنوری 2014 کو ریختہ کا چراغ 600 سے زیادہ شاعروں کی 9000 غزلوں سے روشن ہوا۔ اس کے علاوہ 90 شاعروں کی 900 نظمیں بھی آپ کے ویب سائٹ پر جلوہ گر ہیں، جو اور کسی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں۔ ریختہ کے فردیات گوشے میں 140 سے زیادہ موضوعات پر 3000 سے بھی زیادہ شعر موجود ہیں۔ مرثیے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ایک خاص گوشہ قائم کیا گیا ہے، جس کی شروعات میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں سے کی گئی ہے۔ لیکن ایک سال میں ریختہ کی ایک بڑی کامیابی میرے نزدیک یہ ہے کہ میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلوں کی کلیات آن لائن پیش کی گئی ہیں۔ غالب کی کلیات میں ان کا متروکہ کلام بھی شامل ہے۔ یہ ہماری طرف سے اپنے دونوں عظیم شاعروں کو خراج تحسین ہے۔ ریختہ پر اردو شاعری کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنا اور بہت سے شاعروں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں اہم غزلیں اور نظمیں خود شاعروں کی آواز میں اور مشہور گلوکاروں کی آواز میں پیش کی گئی ہیں۔ ریختہ کی ایک اور بڑی پیش رفت اس کے ای بک گوشے میں ہوئی ہے، جہاں اب شاعری اور ادب کے مختلف موضوعات پر اب تک 1000 کتابیں اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ ریختہ پر ایک منٹو گوشہ بھی پیش کیا گیا ہے، جس میں ان کی تمام کہانیاں شامل ہیں۔ ہم نے علم عروض پر ایک ویڈیو لیکچر سیریز ریختہ نوازوں کی خدمت میں پیش کی ہے، جو مشہور ماہر عروض جناب بھٹناگر شاداب صاحب کی عنایت ہے۔ پیش ہے نیا ریختہ۔ یہ ویب سائٹ ان رسم الخط میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، اور رومن انگریزی میں ہے۔ اس میں نئے ڈیزائن، نئے کنٹینٹ اور ایڈیشنل فیچرز کے ساتھ ہم نے اسے پوری طرح سے کنٹمپری بنانے کی کوشش کی اور نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائٹ کو ریسپانسو بنایا ہے۔ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ کوزے کو دریا میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ بات افسانوی لگتی تھی۔ ناممکنات میں جو چیز شامل تھی ان میں یہ بھی تھا، لیکن اس کام کو بہرحال ممکن کر دکھایا، اور ہماری زندگی میں ہم نے کوزے میں دریا کو نہیں سمندروں کو بند ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور یہ کام جو ہے شخص اس کا نام ہر صدی کسی نہ کسی ایک آدمی کی صدی ہوتی ہے اشاعت کے، نشر و اشاعت کے اعتبار سے۔ اگر آپ اجازت دیجیے تو میں کہوں گا کہ 20ویں صدی کا اوائل جو ہے وہ بنیادی طور پہ منشی نول کشور سے پہچانا جائے گا اردو کے حوالے سے۔ جی، پرنٹنگ میڈیا کے اعتبار سے
وہ منشی نول کشور کی صدی تھی. 21ویں صدی سنجیو سراف کی صدی کہلائے گی. اور ریختہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم انہیں یاد رکھیں گے. اردو کی شاعری جو ہے وہ زندگی سے آدمی کو جوڑتی ہے, حالات سے جوڑتی ہے, اور اس کو لوگوں کے ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے. جو آپ نے سنجیو میں آج کیا ہے وہ باقاعدہ بہت بڑی بات ہے. اور ہمارے پاس اور بھی کئی ذریعے ہیں, جیسے اردو چینل ہے DD کا, اس میں بھی مطلب اب کراس لنکیجز ہو سکتے ہیں. اس وقت تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز سے تیسری چیز میں پہنچ سکتے ہیں. ہماری بھی ویب سائٹ جو جہان خسرو کی ہے اس میں بھی ہم نے اسی طرح کی جدتیں کی ہیں. تو اردو کی شاعری کی خدمت کرنا طرح طرح سے کی جا سکتی ہے. جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رنگ سے اس چیز کی خدمت کر سکتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں واقعی یہ دیکھ کر کے کہ جب سنجیو سراف صاحب نے یہ خواب دیکھا اور اس کا نام ریختہ رکھا. ریختہ بھی دیکھیے بہت ہی بامانی نام رکھا انہوں نے اس کا نام اردو نہیں رکھا. جس طرح لوگ ذکر کرتے ہیں ریختہ کا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریختہ اب اردو زبان کے مستقبل کی گویا کی نمائندہ ہو کر کے سامنے آئی ہے اس ملک میں. ابھی بھی اس ملک میں زبان کے بولنے والوں میں اتنا شعور ہے ضرور موجود. یہ زبان ہم سے نہیں بنتی ہے, ہم زبان سے بنتی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے سنجیو سراف ایسے لوگوں جو واقعی صرف محبت میں جو دل لگا کر کے, اور کوئی مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ 1 سال کا, یہ 6 مہینے میں چلنے والی چیز ہے. جسے فارسی میں کہتے ہیں اگر مانت شب دیگر نہیں مانت بھی, ایسا ایک رات کا ہے, اگلی رات نہ رہے گا. لیکن 1 سال گزارا چاہیے اس آدمی. اور مجھے بالکل چپچپاتے معلوم تھا میر کا پورا کلیات رکھا ہوا. کہ آج کے دن کی جو تختی ہے وہ یہی ہے rekhta.com, اور جو آج ٹیکنالوجی نے ہم لوگوں کو مہیا کرایا ہے یہ موقع, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اب تختی کی تلاش نہیں رہے گی زندگی میں. اب تختی کی جگہ ریختہ سے سیدھے وابستگی ہو جائے گی اور رشتہ بن جائے گا. کبھی کبھی خواب میں, کبھی کبھی پرانی یادوں میں وہ بات پھر سے ابھر کے آتی تھی کہ ہمارے بھی کوئی والدین تھے, ہماری بھی کوئی ماں تھی, اور اس کا نام بھی پورا یاد نہیں آتا تھا, ماں کا نام. آج آپ نے ماں کا نام بتایا, ریختہ, اور میرا دل چاہا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہنے کا کہ آج امی مل گئی. اور اس کے جو آپ نے آج یہ ایک دفعہ پھر ملاقات کرائی ہے, پرانی بات یاد کرائی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے روانہ جب ہوں تو سیدھا گھر جاؤں. اور امی بہت ضعیف ہو گئی ہیں, پتہ نہیں وہ سمجھیں گی نہیں سمجھیں گی, لیکن کم سے کم میں انہیں بتانا ضرور چاہوں گا کہ امی آج آپ سے پھر سے میری ملاقات ہوئی, کہیں اور ہوئی, اور سنجیو سراف دعا گو ہوں. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ امی کو اچھی طرح رکھیے گا, امی کو دعائیں دیجیے گا. امی کا سایہ رہا اور امی کا ساتھ ملتا رہا تو شاید ہم سیاسی لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے.